السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام آج ہمارے کورس کا پہلا دن ہے اور آج ہم قرآن پاک کیسے پڑھیں کے عنوان سے پہلا سبق پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے ایک اہم گزارش ہے، وہ یہ کہ میں اور میری ٹیم ہم نیکی کے جذبہ سے کورس کروا رہے ہیں اور اس سے ہمارا کہیں بھی یہ مقصود نہیں ہے کہ ہمیں بزرگ وغیرہ سمجھا جائے، اور ہم نے یہ سوچا کہ نیکی اور اچھائی لازمی کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ زندگی میں بے شمار جگہ نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، بے اعتدالیاں ہو جاتی ہیں، اور نامہ اعمال میں تو ہمارا جو ہے وہ زیادہ تر یہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب بھی زندگی میں کوئی نیکی کا موقع ملے، نیکی کے فروغ کا موقع ملے، تو وہ ہمیں نیکی لازمی کرنی چاہیے۔ اس نیت سے، اس ارادے سے میں اور میری ٹیم جو ہے وہ یہ کورسز کرواتے ہیں، اور میری جو ٹیم ہے وہ بڑی جانفشانی سے اور بڑی محنت سے اور بڑی لگن سے وقت بھی دیتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے، اور آپ حضرات جو وقت نکال کر اس کورس کے لیے محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے بے شمار اعزازات رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک کپڑا ہے، اس کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ قرآن پاک کا غلاف بنتا ہے تو ہم اسے چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، اس سے ہم روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ وہ کپڑا جب تک قرآن پاک کے ساتھ جڑا نہیں تھا وہ محض ایک کپڑا تھا، جیسے ہی وہ قرآن پاک سے جڑا وہ ایک انتہائی ہمارے لیے مقدس چیز بن گئی۔ اسی طرح آپ لکڑی دیکھ لیں، لکڑی کی کیا وقت ہے، کیا ویلیو ہے اس کی، لیکن جس ریحل پہ اور جس ترپائی پہ، لکڑی کی جس ریحل اور ترپائی پہ ہم قرآن پاک رکھتے ہیں، ہم اسے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، کبھی اس کے اوپر سے پھلانگتے نہیں ہیں، اور اسے ہم اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ ایک بڑا عقیدت اور احترام کا رشتہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کاغذ کی کیا اہمیت ہے، کیا وقت ہے، لیکن جب اسی کاغذ پہ کلام پاک پرنٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے انتہائی مقدس اور محترم بن جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر قرآن پاک کا کوئی ایک صفحے کی ایک تھوڑی سی جو ہے وہ جگہ جہاں قرآن پاک نہ بھی لکھا ہو، وہ شہید ہو جائے اور وہ نیچے گر جائے تو ہم اسے اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس کے گرنے پر توبہ استغفار کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک بہت عظمتوں اور رفعتوں والا کلام ہے، اور جو چیز بھی کلام پاک کے ساتھ جڑتی ہے، وہ چاہے انسان ہو، لکڑی ہو، کپڑا ہو، وہ چاہے کاغذ ہو، تو وہ عزتوں والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اور احادیث جو قرآن پاک کی تشریح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی تشریح فرمائی ہے، اس وجہ سے ایک ایسا فن ایجاد ہوا جو پچھلی امتوں کو اور موجودہ کسی بھی مذہب میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ قرآن پاک اور احادیث کی وجہ سے ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فن عطا کیا جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیا گیا، اور اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو وہ نہیں دیا گیا۔ وہ فن ہے فن رجال، یعنی کہ 1450 سال سے لے کر اب تک جتنے بھی بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء اور قراء آئے ہیں، ان کی مکمل حالات زندگی محفوظ ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، میں نے قرآن پاک فلاں سے حفظ کیا، اس نے فلاں سے کیا، اس نے فلاں سے کیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں، وہ راوی کون تھا، وہ راوی کہاں کا رہنے والا تھا، اس راوی کا تقویٰ کیسا تھا، اس کی طہارت کیسی تھی، اس کی اخلاقیات کیسی تھی، یہ ساری چیزیں
اس پہ جو ہے وہ ہزاروں کتابیں مدون ہو چکی ہیں اور اس پہ بڑی تحقیق کی گئی ہے، اور یہ صرف اور صرف قرآن پاک اور احادیث کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نصیب فرمائی ہے، تاکہ قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند محفوظ اور مامون رہے اور اس میں کسی بھی قسم کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہ رہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا چلوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمت ایک دفعہ بحری سفر میں جا رہے تھے، تو سفر کے دوران ان کا جو روم میٹ تھا اس کے ساتھ ان کی ذرا شناسائی ہوئی اور ان کی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اس گفتگو میں انہیں بتا دیا کہ میرے پاس غالباً 40,000 درہم ہیں زاد سفر کے طور پہ۔ تو وہ بڑا کوئی تیز اور شاطر انسان تھا، اس نے تھوڑی دیر بعد اس جہاز میں یہ خبر پھیلا دی کہ میرے جو 40,000 درہم ہیں وہ چوری ہو گئے۔ اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جو ایک عام سا طالب علم ہے، اس کے پاس 40,000 درہم کہاں سے آئے، لوگ اس کی بات پہ یقین کر لیں گے۔ تو اس نے ابھی جہاز کا کپتان آ گیا، باقی عملہ آ گیا، تلاشی شروع ہوئی، اور یہ چلتے چلتے جب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت تک پہنچے اور انہوں نے جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا کونا کونا چھان مارا، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت کی پوری تلاشی لی، تو ایک پائی بھی جو ہے وہ وہاں سے نہیں ملی۔ تو وہ کپتان اس بندے کو برا بلا کہہ کے عملہ جب چلا گیا، تو تھوڑی دیر بعد وہ بندہ پوچھتا کہ عبد القادر مجھے اور آپ کو تو پتہ تھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، تو وہ پھر پیسے گئے کدھر؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت فرمایا کہ جب تم میرے پاس پہنچنے والے تھے تو میں نے وہ اٹھا کے دریا میں پھینک دیے۔ وہ بڑا اسے غصہ بھی آیا، اسے حیرت بھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ جو نہ تیرے کام کرے نہ میرے کام کرے، کم از کم میرے کام کے تو رہتے، تم نے دریا میں کیوں پھینکے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت نے فرمایا کہ میں قرآن اور حدیث کا طالب علم ہوں، اور کل کو میں نے قرآن اور حدیث کو آگے بیان کرنا ہے، اور میں ایک سند کی حیثیت اختیار کروں گا، تو کل کو کہیں میری وجہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ضعیف نہ رہ جائے، کہیں یہ نہ آ جائے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی جو اس حدیث کو روایت کر رہا ہے اس پہ وہ چوری کا الزام لگا اور چوری ثابت ہو گئی۔ تو جس شخص کے ساتھ یہ عیب لگ جائے اس کو ضعیف راوی کہا جاتا ہے۔ اس کی جب بھی اس کا ذکر آئے گا کہ یہ حدیث فلاں نے روایت کی ہے، تو ساتھ یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ راوی اس کا ضعیف ہے، وہ سند پوری کی پوری کمزور ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کروں کہ میرا جو حفظ کا سلسلہ ہے یہ بھی یوں ہی چلا، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو پورا شجرہ ہے وہ کیسے محفوظ ہوا۔ مجھے آج ایک ایک بندے کا نام یاد ہے کہ انہوں نے کس سے پڑھا، یعنی کہ میں نے حفظ کیا قاری سید احمد رضا شاہ صاحب رحیمی سے، اللہ پاک ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ انہوں نے حفظ کیا قاری رحیم بخش صاحب سے، انہوں نے حفظ کیا قاری فتح محمد صاحب سے، انہوں نے حفظ کیا قاری استاد ابی محمد محی الاسلام سے، انہوں نے حفظ کیا قاری عبد الرحمن صاحب سے، انہوں نے حفظ کیا قاری عبد الرحمن محدث انصاری سے، انہوں نے حفظ کیا قاری امام الدین سے، انہوں نے حفظ کیا قاری محمد المعروف سے، انہوں نے حفظ کیا قاری عبد المجید دہلوی سے، انہوں نے حفظ کیا قاری غلام مصطفیٰ تھانسری سے، انہوں نے حفظ کیا قاری غلام محمد دہلوی سے، انہوں نے حفظ کیا قاری عبد الغفور دہلوی سے، انہوں نے حفظ کیا قاری عبد الخالق سے، انہوں نے حفظ کیا قاری محمد بن قاسم بن اسماعیل سے، انہوں نے حفظ کیا قاری عبد الرحمن یمنی سے، انہوں نے حفظ کیا قاری احمد بن عبد الحق سے، انہوں نے حفظ کیا قاری محمد بن سالم سے، انہوں نے حفظ کیا قاضی زین الدین زکریا سے، انہوں نے حفظ کیا رضوان بن محمد بن یوسف سے، انہوں نے حفظ کیا قاری شمس الدین سے، انہوں نے حفظ کیا قاری عبد الرحمن بن احمد سے، انہوں نے حفظ کیا قاری محمد بن احمد بن عبد الخالق سے، انہوں نے حفظ کیا قاری علی بن شجاع بن سالم سے، انہوں نے حفظ کیا قاری ابی محمد قاسم سے، انہوں نے حفظ کیا قاری علی بن محمد بن علی سے، انہوں نے حفظ کیا قاری سلیمان بن نجاح سے، انہوں نے حفظ کیا قاری طاہر بن عبد المنعم سے، انہوں نے حفظ کیا قاری علی بن محمد سے،
انہوں نے حفظ کیا قاری محمد بن سہل سے، انہوں نے حفظ کیا قاری عبید بن صباح سے، انہوں نے حفظ کیا قاری ابو عمر حفظ سے، انہوں نے حفظ کیا قاری الحافظ ابی بکر عاصم سے، انہوں نے حفظ کیا ابی مریم سے، اور انہوں نے حفظ کیا سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابی بن کعب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور انہوں نے حفظ کیا سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا سیدنا جبریل علیہ السلام سے، اور انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی کہ ہمارا جو حفظ کا سلسلہ ہے، ہمارے جو حدیث کا سلسلہ ہے، وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، اور اس سلسلے کی جو شخص کڑی بنے گا، اس کے پورے حالات زندگی، ان کا نام، ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح احترام کے ساتھ، جیسے میں نے آپ حضرات سے لیے، قیامت کی صبح تک جو بھی آئے گا وہ اسی طرح محترم اور مکرم ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ تو ایک شجرے کا سلسلہ تھا فن اسم الرجال کے حوالے سے، یہ بات آپ کے علم میں لانا ضروری تھی۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں، یہ سلسلہ کیوں شروع کیا اور یہ کورس کیوں کروا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اس کا تو ہم سب کو علم ہے، اور قرآن پاک کو عربی طرز ہی پر پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عجم میں یہ عجیب رواج پایا جاتا ہے کہ ہم جس علاقے کے ہیں، ہم اس علاقے کی جو مقامی زبان ہے، جو مقامی لہجہ ہے، زبان تو نہیں، جو مقامی لہجہ ہے، اس لہجے میں ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو عربی لہجوں میں تلاوت کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کی آگے احادیث بھی آئیں گی، اس کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے اور اس کا اتنا اہتمام کرنا کیوں ضروری ہے، اور جس کے پیش نظر ہم نے یہ کورس رکھا ہے، تو یہ آگے چل کے میں آپ کو مثالیں دوں گا جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی اتنی تاکید کیوں ہے، کہ اس کو لحون العرب میں پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور اس کا اتنا اہتمام کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ وزیر اعظم ہم سے مخاطب ہے یا صدر ہم سے مخاطب ہے اور وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کے لیے بڑا اہتمام کریں گے اور بڑی توجہ اور انہماک سے اس کی گفتگو سنیں گے، اور اپنی ساری مصروفیات کو ترک کریں گے۔ یہ جو قرآن پاک ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے پروٹوکولز کا تقاضا ہے کہ اسے جیسے کہا گیا ہے ویسے پڑھا جائے، اسے جیسے سمجھنے کا کہا گیا ہے ویسے سمجھا جائے، تاکہ اس کا حق ادا ہو۔ اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو ویسے پڑھنا چاہیے۔ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کو پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہمارے خالق مالک رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور یہ ان کا پاک اور مبارک اور مطہر کلام ہے۔ اس لیے اس کی جتنی اہمیت ہے، اس کی جتنی وقت ہے، اس کا اسی حساب سے اس کا اعزاز جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض مقامات جو ہیں قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ اگر اس کے اندر اعراب کی اور الفاظ کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے، تو معنی بدلنے سے بسا اوقات اگر وہ نماز کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بسا اوقات بہت سخت گناہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہ بجائے رضا کا ذریعہ بننے کے وہ ہمارے لیے وہ گناہ اس کا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اعراب اور الفاظ کی تبدیلی سے معنی بدل جاتے ہیں عربی کے، اور اس سے بسا اوقات بہت سخت گناہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم بحقی کی روایت ہے، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو، یعنی ان کے مخارج اور صفات کا لحاظ کرو۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 4 لفظ ہیں، ایک ہے ذال، ایک ہے زا، ایک ہے ضا اور ایک ہے ضاد۔ یہ 4 لفظ ہیں، ہم اس کو بسا اوقات ایک ہی طرز میں پڑھتے ہیں،
تو اب دیکھیں کہ ان کا معنی میں کیا فرق پڑتا ہے. معنی اس کا ایک لفظ ہے ذلہ. اچھا یہ ذلہ اگر اس کو دال زال کے ساتھ پڑھیں ذلہ تو اس کا مطلب ہوگا وہ ذلیل ہوا. اور اگر اس کو زا کے ساتھ ادا کریں ذلہ تو مطلب ہوگا کہ وہ پھسلا. اور اگر اس کو طا کے بعد جو وا آتی ہے اگر وا کے ساتھ اس کو ادا کریں ذلہ تو اس کا مطلب ہوگا وہ گیا. اور اگر اس کو صاد کے بعد جو غاد آتی ہے اس کے ساتھ ادا کریں ذلہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ گمراہ ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مخارج کی ادائیگی سے کتنا فرق آتا ہے اس کے معنی پر. یہ ہمیں اس لیے ہم یہ جو آپ لوگوں کو یہ کورس کروا رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے میں اور اس کے جو مخارج ہیں اس کو ادا کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو اور ہم آئندہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کا خیال بھی رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. ابھی اب دیکھیں کہ ہم انجانے میں کتنی بڑی غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم زال زا ضا اور ضاد کے اندر فرق نہ کریں تو. اسی طرح ایک لفظ ہے تین تا با کے بعد جو تا آتی ہے تین اس کا مطلب ہے انجیر. اور جو طا ہے اگر اس کو ہم تین اس طا کے ساتھ ادا کریں تو اس کا مطلب ہو جائے گا مٹی. اب یہ کتنا فرق ہوگا. اسی طرح سا ہے سین ہے اور صاد ہے. یہ تین لفظ ایسے ہیں کہ جس کو ہم جب ادا کرتے ہیں تو ایک ہی آواز نکالتے ہیں ایک ہی طرح ادا کرتے ہیں تو وہ ظاہر مطلب بدل جاتا ہے. جیسے ہم اگر ایک لفظ سارا لے لیں سارا کا مطلب اگر ہم یہ باتا سا سے ادا کریں تو اس کا مطلب ہوگا وہ پھرا. اور اگر اس کو شین سین جو ہے اس کے شین جو ہے اس کے ساتھ اس سین کے ساتھ ادا کریں سارا تو وہ اس کا مطلب ہوگا وہ چلا. اور اگر اس کو صاد کے ساتھ ادا کریں سارا تو اس کا مطلب ہوگا وہ ہو گیا. یعنی کہ پھرا چلا اور ہو گیا ان تینوں میں کتنا فرق ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک لفظ آتا ہے نثر. اگر اس کو سا کے ساتھ ادا کریں باتا سا کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے بکھیرنا. اور اگر اس کو سین کے ساتھ ادا کریں نثر تو وہ ایک جو جانور ہے نا گدھ تو اس کا مطلب ہے گدھ. اور اگر اس کو صاد کے ساتھ ادا کریں نصر تو اس کا مطلب ہے مدد کرنا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی وہ ہے لفظ ہم اس کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں لیکن ان کے تین مطلب بدل جاتے ہیں. ابھی اسی طرح آپ آتے ہیں ہا اور ہا. ایک ہے ہا حرمون. اگر ہم اس کو ہا خا جو ہے ہا کے ساتھ ادا کریں حرمون تو اس کا مطلب ہے محترم. اور اگر ہم اس کو گول دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ حرمون پڑھیں تو اس کا مطلب ہے بڑھاپا. تو ابھی ہم ہا اور ہا میں کہاں عموماً فرق کرتے ہیں ایک ہی طرز پہ پڑھ دیتے ہیں. تو ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ معنی کتنا بدل جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ابھی جو الحمد ہے اگر اس کو ہا کے ساتھ ادا کریں ہا کے ساتھ ادا کریں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں. اور اگر اسے ہا کے ساتھ ادا کریں الحمد تو اس کا مطلب ہے زمین کا بنجر ہونا. کتنا فرق آ گیا اس میں. اسی طرح دو لفظ ہیں عین اور حمزہ. عین اور حمزہ ہم عموماً اسے بھی ادا کرنے میں بالکل بھی ہم خیال نہیں کرتے. جیسے ایک لفظ ہے یعلمون عین کے ساتھ اگر وہ ہم پڑھیں تو اس کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں. اور اگر اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں جیسے ہم عموماً پڑھ دیتے ہیں یعلمون تو وہ اس کا مطلب ہے وہ تکلیف پاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق آ گیا. اسی طرح ایک لفظ ہے عالمون. عین کے ساتھ پڑھیں عالمون تو اس کا مطلب ہے کہ جھنڈا. اور اگر ہم اسے عین کے ساتھ نہ پڑھیں عالمون پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہے دکھ اور درد. اسی طرح قاف دو نقطوں والی ہے ایک کاف ہے ڈنڈے والی. تو اگر ہم قلبن پڑھیں دو نقطوں والی قاف کے ساتھ قلبن تو اس کا مطلب ہوگا دل. اور اگر ہم اس کو کاف کے ساتھ پڑھیں کلبن پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہے کتا. کلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے قالا. اگر اسے دو نقطوں والے قاف کے ساتھ پڑھیں موٹے قاف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے اس نے کہا. اور اگر ہم اس قالا کو کالا پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہے اس نے ماپا. یہ مطلب بدل رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم جیسے الفاظ کو ادا کرتے ہیں اس سے ان کے مطالب جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ آگے جو آگے آنے والے دن ہیں
ان میں ہم قرآن پاک کے اعجاز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، فضائل قرآن، مسائل قرآن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لحن جلی لحن خفی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اس کے رموز و اوقاف کے متعلق بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جو مخارج ہیں انہیں ہم روز تھوڑا تھوڑا دو دو چار چار کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ ہر لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے، اس کا ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے کورس میں ہم یہ جو مختصر سا کورس ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کا پیپر لیں گے اس کورس کے آخر میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں سوال و جواباً پوچھا بھی جائے گا۔ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں، یہ آپ کی ساری زندگی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔